حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، تو ایک بار بالا خانے میں اپنے سو رہے تھے، تو بالا خانے میں شور ہوا، لوگوں کی سرگوشی کی آواز آئی، تو آواز دے کے کہا کون ہے؟ تو کہنے لگے ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ان کو غفلت سے اٹھاؤ۔ تو کہنے لگے عجیب بات ہے، تم بالا خانے کے اندر اونٹ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ اس شاہی بستر کے اوپر اللہ کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اب اتنے نرم گداز بستر پہ اللہ رب العزت کو کہاں یاد کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو کیسے ملے گا؟ تو بلخ کی پوری سلطنت کو چھوڑ کے جو ہے حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے پھر نکل گئے تھے اور 10 سال تک ریاضات کی تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تھے۔ تو تعلق جو حاصل ہوتا ہے تو وہ تو اصل اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ ایک بار وہ شیطان جو تھا ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وہ لمبا سا اس نے چوغا پہنا ہوا اور ٹوپی، کافی رنگوں کی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی، آیا چوغا سائیڈ میں رکھ دیا اور آ کے ان کو سلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیسے آئے؟ کہنے لگا اللہ پاک نے آپ کا اتنا مقام دیا ہے، اس لیے آپ کو سلام کرنے کے لیے میں آیا۔ تو شیاطین جو ہیں، یہ ابلیس جو ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کے پاس بھی آتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس تو کیوں نہیں آئی ہے؟ سب سے بڑا تو ہمارے دشمن نفسی ہے۔ تو کہنے لگا کہ پوچھا کہ تم کس طرح جو ہے قابو پا لیتے ہو لوگوں کے اوپر؟ ابلیس سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کہا ہم اس وقت قابو پا لیتے ہیں جب کوئی شخص اپنی خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس میں مکمل قابو پا لیتا ہوں۔ جب وہ عبادات ریاضت کر کے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میں بن گیا، میں نے عبادت کر لی، میں نے نیک عمل کر لیے اور میں بڑا ولی بن گیا، کہنے لگا جب جیسے ہی اس میں یہ چیز آتی ہے اور ہم اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو فنا کرواتے ہیں کہ بھائی تم کچھ نہیں ہو۔ انسان کی جو اوقات ہے وہ کیا ہے؟ خود سوچے نا، ایک گندے قطرے سے اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہے ہیں نا کہ اس کو ماں کے خون اور گندے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ ہماری اگر اوقات جو ہے وہ یہ دیکھیں، ایک بار حضرت یوسف لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اسٹیج کے اوپر بڑی تعریف کی، بلانے سے پہلے جیسے تعریف کرتے ہیں نا، شیخ المشائخ اور حضرت کے بڑے القابات جو ہے بیان کیے۔ تو حضرت جب تشریف لے کے آئے مائک کے اوپر تو حضرت نے یہی کہا کہ بندے کی تو کوئی اوقات نہیں، بندے کی اتنی اوقات ہے۔ تو اللہ والے جو ہے اپنے نفس کو مستقل مارتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کی ذات عالی ہے، ان کی نگاہ ہمیشہ اللہ کے اوپر رہتی ہے، اور حاصل جو ہوتا ہے ذکر کا، اذکار کا، عبادت کا، ریاضت کا، کہ اللہ حاصل ہو جائے، ہم مٹ جائیں۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے تب اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو وہی سرائے کے اندر ٹھہرے، سفر پہ جاتے تھے تو سرائے بنے ہوتے تھے حکومتوں کی طرف سے، لوگ وہاں ٹھہرا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ اب رات کو تہجد کے لیے اٹھایا حضرت نے، تہجد بھی پڑھی، بیٹے نے بھی تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہنے لگا ابا جان کیسے لوگ ہیں پڑھے سو رہے ہیں؟ تو بزرگ فرمانے لگے بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوتے رہتے، ان الفاظ کو ادا کرنے سے بہتر تمہارے لیے تھا کہ تم بھی سو رہے ہوتے، کیونکہ اب جو ہے ظاہری سی بات ہے اگر سو رہا ہوتا نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا، اور جب جاگا تہجد پڑھی، نفس پھولا کہ ہاں جی میں تو بڑا ولی بن گیا، یہ سب پڑھے سو رہے ہیں، اللہ کی پوری مخلوق کی تحقیر کر دی، اور اپنے آپ کو جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، جب بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کچھ تو میں اس پہ قابو پا لیتا ہوں۔ خود پسندی یہی تو ہوتی ہے کہ نیک عمل کی اللہ نے تھوڑی توفیق دے دی، پھول کے گپا ہو گیا، وہ شیطان پکڑ لیتا ہے اور سارے اعمال غارت کر دیتا ہے۔
اللہ کی نگاہوں میں انسان کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے اس کے اوپر محنت کراتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنے نفس کو مارتے رہو، اپنے نفس کو مارتے رہو، تب اللہ کے ہاں مقام حاصل ہوگا۔ ایک شخص تھا تو اس میں اعظم سیکھنا چاہتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے جو ہے نا بزرگ ہیں اور وہ جنگل میں ہوتے ہیں، کسی نے بتایا فلاں بزرگ ہے جنگل میں ملے گا تمہیں، وہاں تم جاؤ اور اس میں اعظم ان سے سیکھ سکتے ہو تم، اگر انہوں نے تمہیں سکھا دیا۔ اب وہ جنگل کی طرف چل دیا بڑے مزے سے۔ اب جنگل کی طرف چلا تو اس نے دیکھا جنگل میں ایک بوڑھا لکڑ ہارا ہے، وہ بیچارہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اب لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کو ہو گئی شام، اور اس نے اپنی لکڑیاں پوری گٹھری لی، باندھی اور کندھے پہ رکھا اور چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک وہ شرطا آیا پولیس والا، اس نے اس بیچارے بڈھے کو دھکا دیا، لکڑیاں اٹھائیں اور لے کے یہ جاؤ اور وہ جاؤ گیا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یار اس بندے نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا جنگل میں تو بھیج دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اس میں اعظم جو سکھانے والے بزرگ ہیں وہ ملیں گے کہاں۔ اگر ابھی مجھے پتہ ہوتا میں ان کے پاس جاتا، اس میں اعظم سیکھتا اور اس سالے کو گدھا بنا دیتا، اس پولیس والے کو ابھی گدھا بنا دیتا۔ بھاگا بھاگا واپس چلا گیا، کہنے لگا یار آپ نے مجھے بتا تو دیا اس میں اعظم جو ہے وہاں پہ سکھانے والے بزرگ ہیں، یہ نہیں بتایا کس مقام پہ ملیں گے۔ کہیں تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ پہ گیا، اس طرح بیچارہ لکڑ ہارا تھا، بڈھا تھا، اس نے سارے دن جو ہے لکڑیاں کاٹی، شام کو اس نے جمع کی اور اٹھا کے جا رہا تھا، اس کو دھکا دے کے وہ پولیس والا ساری لکڑیاں لے گیا۔ اگر آپ مجھے اس کا مقام بتاتے بزرگا، میں اس میں اعظم سیکھا ہوا ہوتا، اس کو ابھی جو ہے گدھا بنا دیتا۔ تو کہنے لگے یہی تو بات ہے، وہ جو لکڑ ہارا تھا نا وہی وہ بزرگ ہیں، وہی وہ بزرگ ہیں جن کے پاس تم اس میں اعظم کے سیکھنے میں نے بھیجا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت جب کسی کو مقام دیتے ہیں تو صبر بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے ٹھہرنا بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ ان اللہ مع صابرین، کوئی چیز اللہ اگر مقام ان کو بزرگوں کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ لوگوں کو جلا دو، محبت ڈال دیتے ہیں اللہ پاک مخلوق کی، محبت ڈال دیتے ہیں۔ وہ محبت کی وجہ سے جو ہے نا انسان ان کا لیے خیر ہی کرتا ہے، خیر ہی چاہتا ہے، خیر ہی کا سوچتا ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ مخلوق کی خیر سوچنا یہی اللہ کے کو پسند ہے کہ سب کا بھلا ہو، میرا بھلا، کل عالم کا بھلا۔ تو بس یہی پہلے بھی ہمارے بزرگ بڑے اچھی اچھی تعلیمیں جو تھیں، نیک تعلیمیں گھروں میں ہوتی تھیں، بھائی سب کی خیر، گھر والے کہا کرتے تھے نا بڑے بزرگ ہمارے، بھائی اللہ پاک سب کی خیر کریں، کل عالم کی خیر، ہمارے بچوں کی بھی خیر ہو سب کے صدقے میں۔ تو اب وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے مٹتی جا رہی ہیں، نفسا نفسی کا دور آتا جا رہا ہے۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے، وہ اصل چیز ہے۔ وہ گناہ چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا یار بد نظری ہوتی ہے، کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں جی، لڑکیوں سے کس طرح آنکھ بچے، کس طرح نہ بچے۔ جب اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی پھر ان چیزوں سے خود ہی نفرت ہو جائے گی، پھر ان دلوں کو نہیں چاہے گا آپ کو دیکھنا۔ لیکن اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب تک آدمی فریج کے اندر بوتل نہیں رکھتا، وہ بوتل ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب تک آپ ان سے تعلیمات نہیں لو گے، آپ وہ تار لگے گا، تار لگنے کے بعد اس میں بجلی آئے گی، پھر وہ ٹھنڈا کرے گا۔ تو یہ اسی طرح ایک کنیکشن ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ بہ سلسلہ، سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، اللہ جس کے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہیں اپنی محبت کی، اسی کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہی ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ جو بھی پیاسا ہوتا ہے نا اسے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی حاصل ہو جائے، اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، ذکر اذکار لازمی کرنے پڑتے ہیں، اپنے نفس کا خون کرنا پڑتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، گناہ نہیں کرنا، تو اللہ پاک آپ کو جتنا مقام دینا چاہ رہا ہے، جتنے گناہ کے موقع دے رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ پاک آپ کو اتنا بڑا ولی بنانا چاہتا ہے۔ آپ اگر گناہوں سے بچ رہے ہو، نفس کی مخالفت کر رہے ہو، تو اللہ آپ کو اتنا بڑا ولی بنانا چاہ رہا ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو طریقہ ہے سنت اللہ ہے
صحابہ کرام نے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اصلاح کرائی ہے، اس طرح ہمارے جو اللہ والے موجود ہیں ان کے پاس آپ جائیں، ان سے بیعت ہوں، ان سے آپ تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کروائیں، وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جس نے اصلاح کرانی ہو، اور چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب شیخ سے بیعت ہوتا ہے آدمی، جو بھی اس کو گناہ کا تقاضا ہو، معاملات ہوں، گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں، تو وہ اطلاع کرے گا تو اس کی اصلاح ہوگی نا۔ اب میں بتاؤں نہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس جا کے کھانسی ہے یا میرے سینے میں درد ہے، تو مجھے کہاں سے ڈاکٹر بیچارہ گولی دے گا؟ اس کو تو نہیں پتہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، یا مجھے ایک دن میں کھانسی ہو رہی ہے، یا میرے سینے پہ بلغم ہے، میں بلغم پھونک رہا ہوں۔ اسی طرح یہ سارے امراض جو ہیں آپ خود بتاؤ، تب آپ کی اصلاح ہوگی کہ اگر میرے سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، بد نظری نہیں چھوٹ رہی، چغل خوری نہیں چھوٹ رہی۔ اصل یہ ہے جب تک گناہوں سے آدمی نہیں بچتا، اللہ کا مقرب ہی نہیں بنتا۔ اللہ کا مقرب بننے کے لیے، تعلق میں اللہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ۔ اب ایک وہ کیا خسرا جیسے کہتے ہیں، وہ خسرا تو بیچارہ نامرد ہے، اس کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے نا، اس کے اندر تو چاہت ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو خیالات نہیں ہیں۔ اور وہ سامنے سے لڑکی جا رہی ہے اور وہ کہہ دی میں نے لڑکی کو نہیں دیکھتا، تو بھائی کون سا کمال ہے تیرے پاس؟ تو مال ہی نہیں ہے، تو دیکھے نہ جائے بھاڑ پہ جا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے پاس جو ہے، ہم لوگوں کو تو بچنا ہے نا، تو ہم لوگوں کو حفاظت کرنی ہے۔ اور در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ بوڑھے ہونے کے بعد تو ظالم بھیڑیا بھی جو ہے پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ آ جاتا ہے ٹک ٹک، جانا کہاں ہے، وہاں سے بیوی سنا رہی ہے، وہاں سے گھر والے سنا رہے ہیں، لٹکتا پھٹکتا آ جائے گا، مسجد میں بیٹھ جائے گا، مسجد والوں کو تنگ کرے گا، کبھی کسی کو، اس کا تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے، جوانی کی توبہ پسند ہے، جوانی میں جو توبہ کی جاتی ہے نا، جوانی میں جو گناہوں سے بچا جاتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے مکمل گناہوں سے بچنے کی پوری قوت کرے، کوشش سے۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو ظاہر ہے آدمی جو ہے، نفس شیطان اس کے ساتھ لگائے، فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہوئے تو تھک جاؤ گے، اللہ پاک معاف کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ تم تھک جاؤ تو تھک جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، دوبارہ ان کا عہد ہوتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ چیز، یہ نہیں کہ وہ اچھا جی ہم تو گناہ کر لیں گے، پہلے سے ہی پلانیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو ان ایسے لوگوں کے اوپر تو توبہ بھی توبہ پڑتی ہے، یہ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ تو بس جو ہم نے کہا سنا، اس پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر ودعوانا الحمدللہ۔